نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض۔ محترم حضرات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام نے انسان کو روزی حاصل کرنے اور مال کمانے کی اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ کہ پس جب نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل سے رزق کو تلاش کرو۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا کہ تمہارا حصہ جو دنیا میں ہے اسے بھول کر مت آنا۔ محترم حضرات، کمائی کے سلسلے میں اسلام دو باتوں کا خاص طور سے حکم دیتا ہے۔ پہلا یہ کہ انسان خود کمائے، محنت و مزدوری کرے، دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ دوسرا یہ کہ جو کمائے وہ حلال ہو، حرام نہ ہو۔ محترم حضرات، محنت اور مزدوری کرنے کے احادیث میں بہت فضائل آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ طِيَبَ مَا أَكَلْتُم مِّن كَسْبِكُم کہ سب سے پاکیزہ کھانا جو تم نے کھایا وہ تمہارے اپنی ہاتھ کی کمائی کا ہے۔ ایک حدیث میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ ای الکسب اطیب کون کمائی سب سے پاک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمل الرجل بیدہ کل بیع مبرور انسان کے اپنے گٹے کی کمائی سب سے پاک ہے اور ہر وہ خرید و فروخت و شرعی کمائی سے پاک ہو۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ مزدوری کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہیں سبھی نے کچھ نہ کچھ کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام مزدوری کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی پہاڑیوں پر اجرت پر بکریاں چرائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے مقام جرف، اس جگہ پر اللہ کے نبی نے زراعت کا کام کیا، یعنی کھیتی کا کام کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے سلسلے میں ملک شام کے 2 سفر کیے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، جو بھی اللہ تعالیٰ روزی حاصل کرنے کا ہمیں سبب دے اس سبب کو اپنانا چاہیے اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ کہ حلال کمائی کا طلب کرنا فرض عبادتوں کے بعد ایک فرض ہے۔ تو جو حضرات پیسہ کمانے کے لیے محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، وہ بہت بڑی عبادت کرتے ہیں، اور جو حضرات پیسہ نہیں کماتے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر گھروں کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، وہ بہت بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ بڑے گناہ میں اس لیے مبتلا ہے کہ روزی کا کمانا، پیسوں کا کمانا فرض عبادتوں کے بعد فرض ہے، تو فرض کو چھوڑنے والا گنہگار ہوگا ہی ہوگا۔ تو لہذا جو لوگ پیسہ کمانے کے لیے محنت کرتے ہیں وہ بہت بڑی عبادت کرتے ہیں، اور جو پیسہ کمانے کے لیے محنت نہیں کرتے، اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ بہت بڑے گناہ کے اندر داخل ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، لیکن پیسہ کمانے میں حلال اور حرام کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ جو حضرات پیسہ حاصل کرنے کے لیے جائز اور ناجائز کی فکر نہیں کرتے، حلال اور حرام سب جمع کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، ان کے لیے احادیث میں بہت بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام کہ وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے 10 درہم کا ایک کپڑا خریدا
اور اس میں 1 درہم حرام کمائی کا ہو تو وہ کپڑا جب تک بدن پر رہے گا کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کانوں میں ڈالی اور کہا سمِّنَ إِن لَّمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ میرے دونوں کان بہرے ہو جائے، سمعتہ ویقولہ، اگر یہ میں نے حضور سے نہ سنا ہو، حضور کو کہتے ہوئے نہ سنا ہو۔ تو میرے محترم بزرگو دوستو، کمانے میں ہمیں حلال اور حرام کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔